إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قابل احترام معزز حاضرین و سامعین اور جہاں تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے اور میری آواز کو سننے والے مرد و خواتین، میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور اپنی پسندیدہ دین اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا، الحمدللہ۔ دوسری بات، اللہ رب العالمین کا ہم شکر اس بات پر بھی بجا لاتے ہیں کہ آج کا یہ مصروف ترین دن کہ جہاں پر ہمارے بہت سارے نوجوان بھائی اور بہت سارے انسان، بہت سارے احباب، شاید کہ ایسے لوگوں کی بڑی اکثریت ہوگی جو ایسی دینی محفلوں سے دور رہ کر چاہے وہ جائز امور اور ناجائز امور کو انجام دیتے ہوں لیکن وہ دینی محفلوں میں موجود نہیں ہوں گے، حاضرین نہیں ہوں گے۔ اس اعتبار سے الحمدللہ ہماری یہ محفل اور ہماری یہ ملاقات اور آپ لوگوں کی یہ حاضری یقیناً بڑی ہی سعادت مند ہے۔ یقیناً آپ لوگ اللہ رب العالمین کے انعام کے مستحق ہیں، یقیناً آپ اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے ہیں انشاءاللہ۔ معزز احباب اور میرے بھائیوں، میرے نوجوان بھائیوں، آج کی ملاقات کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اس بات کو جانیں کہ ہم انسان ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انسان بنایا ہے، انسان پیدا کیا ہے، اور ساتھ ہی ہمیں اس بات پر بھی یقین رکھنا چاہیے اور یہ بات بھی ماننی چاہیے کہ بحیثیت انسان، میں بحیثیت مسلمان نہیں کہہ رہا ہوں، بحیثیت انسان، ہر انسان سے کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، ہر انسان سے کچھ نہ کچھ نقصان کے کام ہو جاتے ہیں، انسان غلطیاں کر جاتا ہے۔ انسان کے تعلق سے کہا گیا کہ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، کہ انسان بنا ہوا ہے، مرکب ہے غلطیوں سے، بھول چوک سے۔ گویا کہ انسان کا معنی ہی ہوتا ہے نسیان، یعنی انسان بھولتا ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، انسان سے خطائیں ہوتی ہیں۔ تو گویا کہ ہمیں یہ اپنے ذہن میں بٹھانا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم بشر ہیں، ہم انسان ہیں، اور انسان سے غلطی ہو جانا یہ عیب کی بات نہیں ہے، لیکن عیب یہ ہے کہ انسان غلطی کرے اور اسے علم ہو کہ اس سے غلطی ہو رہی ہے اور مزید وہ غلطی کرتا چلا جائے، جرم کرتا چلا جائے، اللہ کی نافرمانی کرتا چلا جائے، تو یہ یقیناً عیب کی بات ہے۔ کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں یہ پیغام دیتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء، یعنی آدم کی تمام اولاد
یہاں پر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جو اہل ایمان ہیں وہ خطا کار ہیں، انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص نہیں کیا۔ کل بنی آدم، یعنی جتنے بھی آدم کی اولاد ہیں، اب اس میں تمام انسانیت آ جا رہی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان سے گناہوں کا صدور ہو جاتا ہے، وہ غلطی کر بیٹھتے ہیں، ان سے بھول چوک ہو جاتی ہے، ان کے قدم پھسل جاتے ہیں، ان کے قدم جو ہے ڈگمگانے لگتے ہیں، اور وہ جو ہے اپنے اس انسانیت کو کھو دیتے ہیں بسا اوقات۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ۔ سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام انسانوں میں سے مستثنا کیا ہے، الگ کر لیا ہے ان لوگوں کو جو غلطی کرنے کے بعد توبہ کرتے ہیں، یعنی انہیں ندامت کا احساس ہوتا ہے، انہیں اپنے غلطیوں کا احساس ہوتا ہے، اور جب انہیں غلطیوں کا احساس ہوتا ہے تو انہیں معلوم ہے کہ میرا ایک رب ہے، میرا ایک خالق ہے، میرا ایک مالک ہے، جس کی صفت الرحمن بھی ہے، جس کی صفت الرحیم بھی ہے، جس کی صفت الغفور بھی ہے، جس کی صفت الغفار بھی ہے، هو الغفور الرحیم ہے، وہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا بھی ہے۔ میرے معزز سامعین، جب انسان اس کیفیت کو اپنے دل کے اندر لاتا ہے تو یقیناً وہ مایوسی سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ معزز احباب، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ آیت کریمہ سورہ بنی اسرائیل کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں انسان کی کمزوری کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ انسان کی کمزوری کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم انسان کو اپنی نعمتیں دیتے ہیں تو انسان اللہ کی نعمتوں کو پا کر جو ہے سرکشی کرنے لگ جاتا ہے، انسان جو ہے اللہ رب العالمین کو بھول جاتا ہے، اس کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے، اور جب اللہ رب العالمین بطور امتحان اس سے وہ نعمتیں چھین لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ انسان فوراً مایوس ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ اس آیت کریمہ میں اشارہ ہے کہ انسان کی ایک فطری کمزوری ہے، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے کہ انسان فوراً مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، انسان مایوس ہو جاتا ہے، اس کے اندر فوراً جو ہے مایوسی کے جذبات آنے لگ جاتے ہیں۔ میرے معزز سامعین، گویا کہ مایوسی یہ انسان کو بڑے جرائم کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انسان کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے، لیکن جب وہی نعمتیں چھن جاتی ہیں، اللہ رب العالمین وہ نعمت لے لیتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ناشکری کرنے لگتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ یہ نافرمانی کفر تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن مجید میں دو آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل کی ہے اس حوالے سے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے بندوں سے خطاب کر کے اللہ نے کہا کہ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، یعنی اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہو سکتے ہیں جو گمراہ ہیں، العیاذ باللہ۔ تصور کیجئے کہ ایک مسلمان ہے، ایک انسان ہے جو صاحب ایمان ہے، لیکن اللہ کی نعمتیں اس سے چھن گئی، اللہ کی نعمتوں سے وہ دور ہو چکا ہے، وقتی طور پر اس کی زندگی میں مشکلات آئی ہیں، پریشانیاں آئی ہیں، ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے، پریشانی کا شکار ہوتا ہے۔ اسے چاہیے کہ اسے حوصلہ رکھنا چاہیے تھا، اللہ کی رحمت سے اسے امید ہونی چاہیے تھی، اللہ رب العالمین کی ذات کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے تھا، اللہ رب العالمین پر توکل کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ ساری نعمتیں جو ہے، وہ ساری دولتوں سے وہ محروم ہو جاتا ہے، اور اللہ نے کہا کہ وہ انسان کفر کی طرف چلا جاتا ہے، انسان کفر کی طرف چلا جاتا ہے، یعنی کفر کا راستہ اختیار کرنے لگ جاتا ہے، اور کفر کا تعلق اس کے مستقبل سے ہوتا ہے، یعنی انسان اپنے ماضی کو اور اپنے حال کو فراموش کر دیتا ہے کہ میرے ماضی کتنے اچھے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کتنی اچھی زندگی دیا ہوا تھا، اور حال بھی میرے بہترین تھے، لیکن کچھ ایسے حالات آئے ہیں کہ جس کی وجہ سے زندگی میں پریشانیاں آئی ہیں۔ اب انسان آئندہ کے لیے کیا کرنے لگ جاتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے لگ جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی ناشکری کرنے لگ جاتا ہے، اور بہت سارے حرف شکایات اپنی زبان پر لانے لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، نعوذ باللہ، میرے ساتھ اچھا معاملہ نہیں ہوا، میرے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا کیا، یعنی بہت سارے ایسے الفاظ
جسے شرعی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو وہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ یہ اللہ کی شان میں گستاخی کے جملے انسان ادا کرنے لگ جاتا ہے کہ جب اس کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں، جنہیں صراط مستقیم ملا نہیں ہوتا ہے، وہی لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، اہل ایمان جو ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں اور جن کے سینوں میں ایمان ہوتا ہے، ایمان کی روشنی ہوتی ہے، شریعت محمدیہ کی تعلیمات ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین کے احکام کے مطابق وہ چلتے ہیں، ان کی زندگی میں چاہے کتنی ہی مشکلات کیوں نہ آ جائے، کتنی ہی پریشانیاں کیوں نہ آ جائے، کتنے ہی کٹھن مراحل کیوں نہ آ جائے، وہ انسان کبھی بھی اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتا ہے۔ گویا کہ اللہ کے بندے، رحمان کے بندے، رب کے بندے، رب کی نعمتوں سے اور رب کی عنایات سے، رب کے فضل و کرم سے کبھی مایوس نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے معزز سامعین، ہمارا جو عنوان تھا وہ یہی تھا کہ رب کے بندے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتے ہیں۔ لہذا میں خصوصاً اپنے نوجوان بھائیوں سے اور اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ اللہ کے لیے ہرگز مایوسی کے اس سائے کو اپنے سے قریب نہ آنے دیں۔ آپ جو ہے اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوسی یہ اللہ کے گمراہ بندوں کی صفت ہے، اہل ایمان بندوں کی صفت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک دوسری آیت کریمہ میں اس بات کو مزید واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ سورہ یوسف کی آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہو سکتے ہیں، وہی لوگ نا امید ہو سکتے ہیں، وہی لوگ مایوسی کے شکار ہو سکتے ہیں جو اللہ رب العالمین کو مانتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی کافر ہیں وہ لوگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مایوسی کو جوڑ دیا ہے کفر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نا امیدی کو اور اس مایوسی کو جوڑ دیا ہے ضلالت و گمراہی سے۔ گویا کہ وہی لوگ اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہو سکتے ہیں، وہی لوگ اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہو کر زندگی گزار سکتے ہیں جو لوگ یا تو گمراہ ہوں گے یا وہ کافر ہوں گے۔ اہل ایمان کبھی بھی کسی بھی لمحے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتے۔ میرے معزز سامعین، آپ قرآن مجید پڑھیں۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم کتاب، جس کا ایک ایک حرف، ایک ایک سطر اور ایک ایک آیت انسان کو یہ پیغام دیتی ہے اور بآواز بلند یہ فرمان جاری کر رہی ہوتی ہے کہ جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں، جو لوگ قرآن کو پڑھنے والے ہوتے ہیں، جو دین محمدی کے جاننے والے لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کی شریعت اور اللہ کے قانون کو جاننے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہرگز مایوس نہیں ہو سکتے۔ آپ قرآن مجید پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کئی انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے ہیں، جہاں ان واقعات کے اندر ہمارے لیے، ہم انسانوں کے لیے، ہم مرد و خواتین کے لیے بہت سارے درس ہیں، بہت سارے اسباق اللہ نے اس میں رکھے ہیں، بہت سارے لیسن اس میں رکھے گئے ہیں، ہماری زندگی گزارنے کے بہت سارے اسباق اللہ نے اس میں رکھے ہیں۔ لیکن آپ ایک ہی واقعہ میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں، جو واقعہ آپ بارہا سنتے ہیں اور اس سورہ کو آپ بارہا پڑھتے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ خصوصاً آج کے ماحول میں، کہ جہاں آپ چاہے ملکی حالات کو دیکھیں یا عالمی حالات کو آپ دیکھیں، مسلمانوں کی حالات کو دیکھ کر جو اپنے جسموں کے اندر ایک دل رکھتے ہیں، وہ دل جو زندہ دل ہے، جس دل کے اندر انسانیت کی ہمدردی ہے، جس دل کے اندر انسانیت کے تعلق سے کچھ کرنے کا جذبہ ہے، آپ ان دلوں کی کیفیت کو اگر آپ محسوس کریں گے تو آپ روئیں گے۔ یقیناً ایسے حالات سے امت اسلام گزر رہی ہے، آج مسلمانوں کے ایسے حالات ہیں، اور خصوصاً مسلم نوجوان چاہے مرد ہوں یا خواتین، آپ ان کی حالات کو دیکھیں جن کے اندر دین بیزاری، دین سے نفرت، دین سے لا تعلقی، یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم کس دور سے گزر رہے ہیں، ہمارا کس دور سے گزرنا ہو رہا ہے، ہم کیسے دور میں جی رہے ہیں۔ لیکن میرے معزز سامعین، یہ سارے واقعات اپنی جگہ ایک طرف ہیں کہ یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ جہاں انسان دین اسلام سے اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہوئے العیاذ باللہ دین اسلام سے اپنا رشتہ ختم کر کے
नऊज़ बिल्लाह, कभी वो दूसरे दीन को और दूसरे धर्म को भी कबूल कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। लेकिन ये सारे वाक़ियात एक तरफ हैं, लेकिन फिर भी हमें अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना है। अल्लाह की रहमत से हरगिज़ मायूस नहीं होना है। क्यों? इसलिए कि आप देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन का कानून है। अल्लाह ताला कहता है इन्ना मअल उस्रि युस्रा। अल्लाह तबारक व तआला का ये कानून है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये अदल व इंसाफ है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब बंदों को आजमाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बरगुज़ीदा बंदों को आजमाता है। अल्लाह तबारक व तआला जिनसे महब्बत करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन बंदों को चाहता है, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही बंदों को आजमाता है। लिहाजा ये सारी तालीमात और ये सारी अहादीस और ये सारी कुरान मजीद की आयत अहले ईमान को हौसला देती हैं कि यकीनन तंगियों के बाद, मुश्किलात के बाद, परेशानियों के बाद अल्लाह तबारक व तआला हमारी ज़िंदगी में भी खुशियों का रोशन इंशाअल्लाह, खुशियों का सूरज अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर लाएगा। हमारी ज़िंदगी में भी इंशाअल्लाह खुशियाँ आएंगी। इंशाअल्लाह आज जो मुसलमानों के हालात हैं और जो मुसलमानों के ताल्लुक़ से जो हालात बनाए जा रहे हैं, इंशाअल्लाह वो हालात ख़त्म होंगे। लेकिन उसके लिए हमें एहसास होना चाहिए कि यकीनन हमारी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, हमारी ज़िंदगी कैसे गुजरनी चाहिए। क्या ऐसा है कि हम दीन के मुताबिक चलते हुए ऐसे हालात से गुजर रहे हैं? नहीं, दीन पर चलते हुए, दीन पर अमल करते हुए हमारी हालत ऐसी नहीं है, बल्कि हम दीन से दूर रहकर और बहुत सारे मुसलमान दीन से अपने आप को दूर रखकर ऐसे जिल्लत और रुसवाई के हालात से गुजर रहे हैं। वरना अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में आज भी बहुत सारे ऐसे मुसलमान मर्द व ख़वातीन हैं कि अगर वो शरीयत मुहम्मदिया की पाबंदी कर रहे हैं और दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, जिनके शबो रोज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के क़वानीन के मुताबिक चलते हैं, जो गुनाहों से अपने आप को दूर रखते हैं, जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक शबो रोज़ को गुजारते हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की इस सरजमीन पर ऐसे लोग इज्जत की ज़िंदगी जी रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़ज़ल और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इनायात हैं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें हैं और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम है। लिहाजा मेरे मुअज़्ज़ज़ अहबाब, मेरे नौजवान भाइयों, ऐसे हालात को देखकर हमें मायूस नहीं होना चाहिए। हमें यकीन रखना चाहिए कि यकीनन अल्लाह तबारक व तआला जो है हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ लाएगा, मुसलमानों की ज़िंदगी को अल्लाह तबारक व तआला तब्दील करेगा और जो आज हालात हैं मुसलमानों के, इंशाअल्लाह उसमें तब्दीली ज़रूर आएगी। लेकिन इसके लिए हमें सब्र करना है और शरीयत इस्लामिया के मुताबिक चलना है और सब्र करते हुए जिंदगी गुजारनी है। क्यों? इसलिए कि आप देखें सूरह यूसुफ की तालीमात आपके सामने है। सूरह यूसुफ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जहां बहुत सारे असबाक रखे हैं, लेकिन मुख्तसर तौर पर आप याकूब अलैहिस्सलाम को याद करें, आप यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद करें, आप उनकी जिंदगी को पढ़िए। अल्लाह अकबर, एक अल्लाह का नबी है, दूसरा खो जाने वाला भी अल्लाह का नबी बनने वाला है, यानी नबियों का घराना है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कैसा इम्तिहान लेता है, अल्लाह तबारक व तआला इनके उम्मीदों का इम्तिहान ले रहा है, अल्लाह इनके सब्र का इम्तिहान लेता है। एक ऐसा लख्ते जिगर जिस बाप को उस बेटे से कितनी कुर्बत होती है, कितनी मोहब्बत होती है, लेकिन उस मोहब्बत को छीन कर अल्लाह रब्बुल आलमीन इम्तिहान लेता है। चंद अय्याम नहीं गुजरते हैं, चंद साल नहीं गुजरते हैं कि दूसरा बेटा भी बाप से जुदा हो जाता है। यामीन के ताल्लुक से मैं कहना चाहता हूं कि बिन्यामीन के ताल्लुक से कि बिन्यामीन जो याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा बेटा होता है, वो भी जो है मिस्र के अंदर रोक लिए जाते हैं। अब तसव्वुर कीजिए, एक बाप जिससे बचपन ही में उसके महबूब बेटे को छीन लिया जाता हो और उसकी निगाहों से दूर कर दिया जाता हो, उनके दिलों की क्या कैफियत होगी। जो लोग औलाद से महरूम हैं, जो लोग औलाद की नेमत से महरूम हैं, या औलाद रहते हुए भी वो अपने औलाद से दूर हैं, आप उनके दिलों की कैफियत को जानने की कोशिश कीजिए। आप उनकी रात की तारीकियों को देखिए, आप उनके हाल अहवाल को मालूम कीजिए कि अल्लाह अकबर, एक एक लम्हा किस कर्ब और किस मुसीबत में गुजरती है। आप उन्हीं लोगों से पूछ सकते हैं जो इन हालात से गुजर रहे होंगे। आप अपने ऊपर उन सारी चीज़ों को लेकर सोचिए कि आखिर याकूब अलैहिस्सलाम किस कदर सब्र किए होंगे। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम उनसे जुदा हो जाते हैं, बिन्यामीन जुदा हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तालीमात उनके सीनों में मौजूद है। वो जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से ऐसे हालात में भी हमें मायूस नहीं होना है। सुभान अल्लाह। और अपने बच्चों से कहते हैं
یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف ولا تیأسوا من روح اللہ، کہ اے میرے بچوں، میرے بیٹوں کو تلاش کرو، میرے بچوں کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ ہمارا ایمان تو اللہ رب العالمین کے اوپر ہے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ضرور میرے یوسف کو بھی واپس لوٹائے گا اور میرا بیٹا بنیامین بھی واپس ہوگا۔ سبحان اللہ، کیونکہ انہوں نے کہا آخر میں کہ انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، اللہ تبارک و تعالی نے جو مجھے علم دیا ہوا ہے اور جس علم سے میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں، جس علم کے سائے میں میری زندگی گزر رہی ہے، مجھے وہ علم حوصلہ دیتا ہے کہ یقیناً اے یعقوب تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمہارا امتحان لے رہا ہے اور تمہارا بیٹا جو ہے ایک نہ ایک دن واپس تمہارے پاس آئے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے معزز سامعین، ایسے بہت سارے واقعات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اسی مایوسی کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الاشراک یعنی من الکبائر الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا بھی یہ کبیرہ گناہوں میں ہے۔ اللہ اکبر۔ طبرانی کی صحیح روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں کبیرہ گناہ اللہ کی ذات میں غیروں کو شریک کرنا ہے، کفر کا راستہ اختیار کرنا ہے، غیر اللہ کی عبادت کرنی ہے، غیر اللہ کے سامنے اپنے پیشانی کو جھکانا ہے، اپنے تعلقات غیر اللہ سے جوڑ لینا ہے، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میں جب یہ حدیث پڑھا، اللہ اکبر، میں نے تعجب کی کہ آج تک ہم جو ہے جب کبیرہ گناہوں کی باتیں آتی ہیں تو چند باتیں تھیں جو ہمارے علم میں تھی، لیکن جب یہ طبرانی کی روایت مجھے ملی تو یقیناً مجھے احساس ہوا کہ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جس کے اندر صاحب علم بھی ہیں اور بغیر علم والے بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں اور بغیر ایمان والے بھی لوگ ہیں جو اس گناہ کے اندر ملوث ہیں، جو اس گناہ کے اندر ملوث ہیں، جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ چھوٹی سی تکلیف ان کی زندگی میں آتی ہے، چھوٹی سی پریشانی ان کی زندگی میں آتی ہے، فوراً مایوسی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ جو لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں وہ کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہیں۔ لہٰذا اپنے دامن کو بچائیے اور اپنے اندر وہ حوصلہ پیدا کیجئے اور وہ جذبہ پیدا کیجئے جو جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ہی پیارے انداز میں اپنے ان گنہگار بندوں سے مخاطب ہو کر اللہ نے دیا تھا۔ سورہ زمر کی وہ آیت کریمہ، اہل علم کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر بہت ساری ایسی آیات ہیں جو انسان کو حوصلہ دیتی ہے، جو گنہگاروں کو حوصلہ دیتی ہے، جو اللہ کے نافرمان بندوں کو حوصلہ دیتی ہے، ان کو جلا بخشتی ہے، انہیں ایک نئی زندگی دیتی ہے اور انہیں نافرمانیوں سے بچانے کے لیے ایک بہترین ہتھیار ہے۔ سورہ زمر کی وہ آیت کریمہ جس کے شان نزول کے تعلق سے آپ جانتے ہیں، بارہا سن چکے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کچھ ایسے احباب آتے ہیں، کچھ ایسے لوگ آتے ہیں جو اسلام کی خوبیوں کا اعتراف کرنے لگ جاتے ہیں، اسلام کی اچھائیوں کو ماننے لگتے ہیں اور ان کے سینوں میں اسلام کی روشنی جو ہے جلنے لگتی ہے، اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اپنی مابقی زندگی میں، سابقہ زندگی میں جو زمانے جاہلیت سے آئے ہوئے تھے، اس دور میں اور اس زندگی میں انہوں نے ایسے گناہ کیے تھے جس کے اندر قتل جیسا عظیم ظلم تھا، زنا جیسا بڑا گناہ تھا اور اس کے علاوہ بہت ساری نافرمانیاں تھیں۔ انہوں نے اپنی بچیوں کو زندہ درگور بھی کیا ہوا تھا، زندہ بچیوں کو انہوں نے دفن بھی کیا ہوا تھا، اور بھی بڑے بڑے گناہ ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ یہ سارے گناہوں کو یاد کر کے کہتے ہیں کیا ان تمام گناہوں کے رہتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کر سکتا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف کر سکتا ہے؟ یہ سوالات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، قربان جائیے رب کی رحمت پر، قربان جائیے اللہ رب العالمین کی محبت پر، قربان جائیے اللہ رب العالمین کی مغفرت پر۔ اللہ تبارک و تعالی عرش عظیم سے پیغام نازل فرماتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے میرے نبی، آپ کہہ دیجئے
اے میرے وہ بندے جو گناہ کر کے اپنی زندگی کے اوپر ظلم کر چکے ہیں، اپنے آپ کو ظلم کے اندر بہت آگے تک پہنچا چکے ہیں، جنہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا ہوا ہے، انہیں میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی صفت معاف کرنا ہے اور رحم کرنا ہے۔ میرے معزز سامعین، اس آیت کریمہ بھی اب آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا عبادی، یا عبادی، اے میرے بندے۔ اللہ اکبر۔ یہ مخاطب اللہ کے مخاطب اہل ایمان نہیں ہیں، ہم مسلم نوجوان نہیں ہیں، مسلم نوجوان بہنیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخاطب اس وقت وہ لوگ تھے جو ظالم تھے، جو قاتل تھے، جو زانی تھے، جنہوں نے اپنے بچیوں کو زندہ دفن کیا ہوا تھا۔ اللہ رب العالمین کی نہ جانے کتنی نافرمانیاں کی تھی انہوں نے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ ابھی مسلمان بھی نہیں تھے، وہ ابھی کفر کی حالت میں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے ان بندوں کو یا کے ذریعے سے یاد کرتا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، تمہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ کتنا پیار ہے اس جملے کے اندر، کتنی ہمدردی ہے اس جملے کے اندر، اور کتنا پیار جھلک رہا ہے رب العالمین کے اس پیغام کے اندر اور اس انداز تکلم کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس پیار بھرے لہجے سے اپنے بندوں کو یہ ڈھارس بنا رہا ہے، یہ حوصلہ دے رہا ہے کہ تمہارے گناہ کو تم نے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی تم اپنے گناہوں کو دیکھ رہے ہو، تم میری رحمت کو نہیں جانتے، تم میری رحمت سے واقف نہیں ہو۔ میری رحمت کتنی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ کرنے والے اگر گناہ کرتے ہوئے ان کے گناہ آسمان و زمین کو بھی بھر دے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے، اگر وہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کیے ہیں اور وہ توبہ کرتے ہیں، سچے دل سے توبہ کریں، صدق دل سے توبہ کریں، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہو جائیں، تو اللہ تبارک و تعالی اتنے گناہوں کو معاف کرے گا ہی نہیں، بلکہ قرآن مجید کی آیت، سورۃ الفرقان کی آیت اس بات کی تائید کرتی ہے، اس حدیث کی تائید کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صرف گناہوں کو معاف ہی نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر جو انعام کی بات کہی جا رہی ہے کہ گناہوں کی معافی کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کافروں کے تعلق سے ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں یہ کافروں کے تعلق سے ہے، وہ کافر جو ایمان لائے ہیں، توبہ کیے ہیں، عمل صالح کیے ہیں، اور سابقہ زندگی کو انہوں نے چھوڑ کر نیکی کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے، کفر کا راستہ چھوڑ کر اسلام کا راستہ اختیار کیے ہیں، ایسے لوگوں کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان کی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ تصور کیجئے، اللہ اکبر۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو کہتا ہے کہ ان رحمتی سبقت غضبی، یعنی میری رحمت جو ہے، یعنی اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب آ چکی ہے، سبقت کر چکی ہے۔ گویا کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ میرے معزز سامعین، آپ خود اس آیت کریمہ میں غور کیجئے کہ وہ افراد جو گناہوں کی زندگی گزار رہے تھے، سر تا پیر گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، ان کے گناہ بہت عظیم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری رحمت تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اللہ کی رحمت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کی کیا رحمت ہے اپنے بندوں کے تعلق سے، آپ کو وہ حدیث معلوم ہونی چاہیے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی محبت کے 100 درجوں میں سے ایک درجہ ہی دنیا میں اللہ نے نازل کیا ہے، اور 99 محبت کے درجوں کو اللہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ تصور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے تعلق سے کتنی محبت رکھتا ہوگا۔ تو جو رب ہمارے تعلق سے اتنی محبت اور اتنے فضل اور انعامات اپنے پاس رکھتا ہے، کیا ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے اور اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے مایوسی کے شکار ہو جائیں؟ ہرگز نہیں۔ ہمیں اپنے گناہوں سے مایوس نہیں ہونا ہے، بس ہمیں توبہ و استغفار کرنی ہے،
سچی توبہ کرنا ہے، توبۃ النصوح کرنی ہے، اور جو گناہوں کی زندگی گزر چکی ہے اس کو ختم کر کے ایک نئی زندگی کی شروعات کرنی ہے۔ اور یقیناً ایسے مواقع پر شیطان ہم میں سے بہت سارے نوجوان بھائیوں کو یہ کہتا ہوگا اور یہ وسوسہ ڈالتا ہوگا کہ تمہارے گناہ تو بہت زیادہ ہیں، تمہارے گناہ بہت زیادہ ہیں، یہ گناہ کیسے معاف ہو سکتے ہیں؟ اتنے گناہوں کو کون معاف کرے گا؟ اللہ اکبر۔ وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ ہمارے بعض نوجوان شیطان کے اس وسوسے کے شکار ہو جائیں کہ صحیح معنوں میں میرے تو اتنے گناہ ہو چکے ہیں، اب کون مجھے گناہوں سے بچائے گا، اب مجھے میرے گناہوں کو کون معاف کرے گا؟ تو وہ مایوسی کے شکار ہو جاتے ہیں اور مزید گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، شیطان کے یہ وسوسے اپنی طرف ہے، لیکن تم اللہ کی رحمت کو دیکھو۔ اللہ رب العالمین کی رحمت تو یہ ہے کہ اگر بندہ اللہ رب العالمین کی طرف چل کر آتا ہے تو اللہ رب العالمین دوڑتے ہوئے آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ اللہ کی رحمتیں ہیں میرے دوستوں، میرے نوجوان بھائیوں، اللہ کی رحمت کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ واسع الرحمہ ہے، وہ واسع المغفرہ ہے۔ اللہ کے پاس رحمتیں بہت زیادہ ہے، لہذا اللہ کی رحمت کو ہم سمجھیں، اللہ رب العالمین کی رحمت کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین کی رحمتیں جب ہماری زندگی میں ہوگی تو ہماری زندگی سے یہ مایوسیاں ختم ہوں گی، اور خاص طور پر جن بندوں سے، جن بھائیوں سے اور جن انسانوں سے گناہیں سرزد ہو جا رہی ہیں، انہیں بھی خصوصی طور پر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، توبۃ النصوح ہونی چاہیے، سچی توبہ ہونی چاہیے، صدق دل سے انہیں توبہ کرنا چاہیے، اور گناہوں پر شرمندگی کا احساس ہونا چاہیے، اور آئندہ نہ کرنے کا مصمم عزم و ارادہ ہونا چاہیے کہ مجھے ایسے گناہوں کی طرف اور ان گناہوں کی طرف جن گناہوں میں میری زندگی گزر رہی تھی، ان تمام گناہوں سے جب میں نے توبہ کیا ہے تو نظر اٹھا کر دیکھنا بھی نہیں، سوچنا بھی نہیں ان گناہوں کے تعلق سے، تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے قدم کس طرح نیکیوں کی طرف بڑھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین خصوصی مدد کرے گا انشاءاللہ ہماری اور آپ کی، اگر ہماری ایسی توبہ ہو جس کو توبۃ النصوح قرآن نے کہا ہے، سچی توبہ کہا ہے۔ لہذا میں اپنے اخوان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ آپ لوگ یہاں پر جمع ہوئے اور کچھ باتیں قرآن و حدیث کی آپ نے سنی ہیں، اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ جو بھی ٹوٹی پھوٹی باتیں بطور نصیحت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اللہ رب العالمین سے سب سے پہلے میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ کہنے والے کو بھی اور تمام سننے والوں کو بھی اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو باتیں عمل کے قابل ہیں، اے اللہ ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں ایک ایسی پاکیزہ زندگی عطا کر جو زندگی گناہوں سے پاک ہو، جو تیری نافرمانیوں سے پاک ہو، بس تیری ہی عبادتیں ہوں، تیری ہی ذکر و اذکار کی زندگی ہمیں عطا کر۔ ہماری زندگی جب تک باقی رہے توحید و اسلام پر زندگی باقی رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔